وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون ما كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ما شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين تبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم محترم بزرگان ملت عزیز بھائیو، ابھی 14واں پارہ سورۃ النحل کے 14ویں رکوع کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ سب سے پہلے اس رکوع کے نصف حصے کا ترجمہ تشریح کے بعد انشاءاللہ بقیہ نصف کا ترجمہ تشریح کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں، یعنی منسوخ کرتے ہیں، نسخ کرتے ہیں، کسی آیت کے بجائے کسی اور آیت کو ہم رکھتے ہیں اور ایک کے حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ واللہ اعلم بما ينزل، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل فرماتا ہے۔ قالوا، تو جب جو اللہ تعالیٰ فرمایا اس کا جواب یہاں آ رہا ہے، جب ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ کافر کہتے ہیں، قالوا وہ کہتے ہیں کہ انما انت مفتر، کہ اللہ کے حبیب سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تم افطرا پرداز ہو، تم اپنے طرف سے کلام کو گھڑ لیتے ہو۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے اس کی حقیقت کو، جو نسخ کی حقیقت کو، کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے حبیب پر یعنی بہتان تراشی سے کام لیتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، نزلہ روح القدس، اس کلام کو نازل کیا ہے روح القدس نے۔ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، ان کے ذریعے سے کلام آیا ہے۔ من ربک، تمہارے رب کی جانب سے، آپ کے رب کی جانب سے، بالحق، کی حق کے ساتھ۔ کس لیے؟ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے، وہدن، اور تاکہ ہدایت بن جائے ان کے لیے، بشرا، اور بشارت، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور ہم یقیناً جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی کافر، انما يعلمه بشر، کہ آپ کو یعنی اللہ کے حبیب کو ایک بشر، ایک آدمی سکھاتا ہے، نعوذ باللہ، قرآن ان کی تعلیم دیتا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ، اس کی زبان جس کی طرف نسبت کرتے ہیں، جس کی طرف طالب قرآن کی نسبت کرتے ہیں، آجمی، اجمی ہے وہ، جو کھلے طور پر اپنے معافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتا، اجمی ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ جو کلام ہے یہ کھلا روشن ایک عربی زبان والا کلام ہے، تو کیسے اللہ کے حبیب کو تعلیم دے سکتا ہے؟ هَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، لا يهديهم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا،
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اس کے سوا نہیں، یعنی یقیناً کہ جھوٹ کا افتراء وہ کرتے ہیں، جھوٹ وہ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکاذِبُونَ، یعنی کافر ہی جھوٹ گھڑا کرتے ہیں۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، کہ جو اللہ کی آیت پر ایمان نہیں رکھتا کون ہوتا ہے؟ کافر۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکاذِبُونَ، اور وہی جھوٹے ہیں۔ اللہ کے حبیب کو انہوں نے جھوٹ کی طرف نسبت کی تو اللہ نے پوری سختی کے ساتھ رد کرتے فرماتا ہے کہ جھوٹے تو یہ ہے اصل حقیقت میں، اور وہی جھوٹے ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت کریمہ جو پڑھی گئی وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اس میں اللہ تعالیٰ نسخ کی حقیقت کو بیان فرماتا ہے۔ نسخ یعنی قرآن کا اللہ تعالیٰ یعنی لوگوں کی مصلحتوں کو خوب جانتا ہے، یعنی کسی آیت کے حکم کو منسوخ کر کے اس کے بجائے اللہ تعالیٰ دوسری آیت نازل فرماتا ہے، اس کو نسخ کہا جاتا ہے۔ اسی کو یہاں پر اللہ نے تبدیل سے یعنی اس کو تعبیر کیا گیا۔ جب بدل دیتے ہیں کا مطلب یعنی ایک آیت کے بجائے، ایک حکم کے بجائے دوسرا حکم لاتے ہیں، ایک آیت کے بجائے دوسری آیت ہم اتارتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نسخ شریعت کی اصطلاح میں۔ ماقبل کے آیات سے تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے کہا گیا کہ جب قرآن پڑھو تو تم یعنی اللہ کی پناہ مانگو مردود شیطان سے، تو شیطان کبھی کبھی یعنی یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ انسان کے ایمان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان مصلحتوں کو، حکمتوں کو نہ جان کر کہ جن کے دل یعنی شک و شبہ میں مبتلا ہے، تو وہ کبھی کبھی گمراہی اور یعنی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی عظمت کو یہاں بیان کرتے فرماتا ہے قرآن کے کسی حکم کو نازل کرنا اور کسی حکم کو اٹھا لینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے۔ تو چنانچہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کسی ایسے حکم کو جو پہلے دیا گیا تھا، جب اللہ کے حکم کی بنیاد پر جب فرماتے ہیں کہ اب حکم باقی نہیں رہا بلکہ تمہیں یہ کرنا چاہیے، تو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی، نسخ نہیں ہوتا، تو پتہ چلتا ہے کہ اپنی خواہش سے جیسے چاہے کلام کو گھڑ لیتے ہیں، اور اس لیے کیا بولتے ہیں ایک حکم کو کبھی کہتے ہیں کہ یہ حکم اب باقی نہیں رہا، یہ حکم ہے، تو یقیناً نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم کلام کو اپنے طرف سے گھڑ لیتے ہو، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی تردید کرتے ہوئے اللہ کو کتنا حد درجے یعنی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع اور ان کی تسلی مقصود ہے کہ باوجود یہ کہ کلام میں عام طور پر شرط و جزا کے درمیان میں دوسرا کلام نہیں لایا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے بیچ میں ایک جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں جملے معترضہ کا مطلب کلام کرتے کرتے آپ کبھی مثال دعا دیتے ہیں، باوجود ہے کلام کے درمیان ہوتی ہے اللہ آپ کو اچھا رکھے، باوجود ہے کہ آگے پیچھے کلام میں بالکل یعنی کوئی ربط باقی نہیں رہتا ہے، لیکن ایک مصلحت کی وجہ سے آپ یعنی مطلب ہے کہ وہ سامنے والی کی عظمت کے طور پر اور کلام کو بھی مکمل نہیں کرتے، کلمہ لاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں جملے معترضہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ایک آیت کے بجائے ہم دوسری آیت لاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ درمیان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ نازل فرماتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی حکم کو منسوخ جو فرما دیتا ہے یہ اس کی حکمت تو خوب جانتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ لوگ یعنی جہالت سے، یہ لوگ محض یعنی اناد سے، تکبر سے کہتے ہیں، بلکہ اللہ آگے چل کے اس کی آیت کا اختتام یہ ہوتا ہے کہ ان کی اکثر اس یعنی نسخ کی حکمتوں کو جانتے نہیں ہیں، یعنی مطلب نہیں جانتے مطلب علم نہیں ہے، مطلب نہیں ہے کہ عمدن یعنی اناد تکبر سے بھی انکار کرتے ہیں، اس کو بھی یعنی علم نہیں کہا جاتا ہے، دوسرا ہے کہ اللہ ہی اس کی حکمتوں کو خوب جانتا ہے۔ اب رہا یہ نسخ کیوں کیا جاتا ہے، کسی حکم کو ختم کیوں کیا جاتا ہے؟ جب دنیا میں دیکھا جاتا ہے بہت سے ایسے امور جس کو پہلی بات کو ختم کر کے جب دوسری بات کو اس کی جگہ رکھا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پہلی بات غلط تھی۔ ہر وہ امر کہ جو پہلا ہو چکا ہوتا ہے پھر دوسرا امر انسان اختیار کرتا ہے کہ یعنی یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ بالکل غلط تھی۔ اس کی مثال ایسا ہی ہے، ڈاکٹر نے 2 دن تک جو دوا دیا، تیسرے چوتھے دن دوا بدل دیا، تو مطلب یہ نہیں ہوا کہ 2 دن ڈاکٹر غلط دوا دیا اب صحیح دوا دے رہا ہے، اس کے مزاج کے مطابق 2 دن دوا یہی مناسب تھی، اب اس کا مزاج تبدیل ہو چکا ہے، اپنے ہائی ڈوز کی ضرورت نہیں ہے، اب اسے یہ دینا چاہیے، تو یہ حکمت ہے کہ یعنی نہیں یہ ایک لا علمی ہے بلکہ حکمت ہے، وہ اس کے حالات کے اعتبار سے دوا دی جاتی ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ کس قوم کو کیا حکم دیا جائے، بنی اسرائیل کو احکام دیے گئے، وہ احکام شروع میں باقی رہے، اللہ نے منسوخ کر دیا، بعض چیزیں جائز تھی اب ناجائز کر دی گئی، بعض ناجائز تھی جائز کر دی گئی، شراب پہلے جائز تھی تو اس کے بعد اسلام میں بھی ابتدا میں جائز تھی، بعد میں حرام کر دی گئی، بعض چیزیں پہلے ناجائز تھی، جیسے مطلب یہ کہ گائے وغیرہ کی چربی وغیرہ کا استعمال کرنا جو اندر جو ہوتی ہے اب اس کو جائز قرار دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس کو
کیا یعنی مطلب یہ کہ مناسب ان کو حکم دیا جائے. مثال کے طور پر ایک بچے کی پرورش دایا کے ذمہ کر دی جاتی ہے, تو دایا اب جو غذا کھلاتے کھلاتے اب فوراً اپنا یعنی بدل دیتی ہے, تو مطلب اب جو دایا اب تک کھلاتی رہی دوا وہ غذا غلط تھی, اب تک گلتی کھلاتی رہی کیونکہ قابل برداشت اس کے صلاحیت اب روٹی کھلا رہی ہے. ایک دن غلط ہے کہ یہ بچے کو تو پہلے ہی کھلانا چاہیے تھا طاقتور یہ اب تک یعنی مطلب ہے کہ اس نے غلط اس کا یعنی اس کی پرورش کی, یہ نہیں کہا جا سکتا ہے. اس وقت یہ مناسب تھا, اس وقت یہ مناسب تھا. جب انسانوں کے اعمال میں جب یعنی باوجود ہے کہ تبدیلی کہ یعنی حکمت کی بنیاد پر ہوتی ہے, تو سارے کائنات کا خالق و مالک اگر حکم کے بجائے دوسرا حکم دیتا ہے تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غلط تھا. تو اس لیے اللہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے حبیب نے یہ کلام اپنے طرف سے گھڑا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ ہی خوب اس کی مصلحتوں کو جانتا ہے. اب نسخ کی بھی کئی یعنی صورتیں ہوا کرتی ہے. عام طور پر 3 صورتیں ہیں. ایک صورت بہت مشہور و معروف ہے, تو وہ یہ کہ تلاوت کا حکم باقی ہے, حکم منسوخ ہے. تلاوت قرآن کریم میں آیت موجود ہے لیکن حکم باقی نہیں ہے. اس کی مثالیں زیادہ ہے. دوسرا یہ کہ یعنی تلاوت نہیں ہے, حکم باقی ہے. تیسرا یہ نہ حکم ہے نہ تلاوت ہے. ایسا بھی ہوا ہے بہت کم. پہلا یہ سب سے زیادہ ہے اس کی صورت ہے. پہلا جیسے مثال کے طور پر کہ دوسرا تیسرا سن لیجئے کہ تاکہ وہ بہت کم ہے, جو زیادہ ہے اس کی مثالیں تو بہت ہو سکتی ہے, اس لیے مناسب مثالیں دے کر آگے ہم بڑھ سکتے ہیں. کہ یعنی دوسرا کہ جس کی تلاوت تو نہیں ہے قرآن کریم میں لیکن حکم باقی ہے, تو جہاں اللہ تعالیٰ زانی کے بارے میں حکم دیا کہ جب زانی زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ, اور احادیث وغیرہ ثابت ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو رجم کرو, تو اس کے لیے ایک آیت یہ بھی اتری تھی والشیخ والشیخۃ زنایا, اگر بوڑھا بوڑھی بھی ہے اگر یعنی وہ زنا کرے تو اس پر اسے رجم کرو. یہ لفظ والشیخ والشیخۃ زنایا قرآن میں نہیں ہے لیکن حکم باقی ہے. حکم باقی ہے شادی شدہ عورت سے اگر زنا ہو جائے خواہ وہ عمر رسیدہ کیوں نہ ہو تو اسے بھی رجم یعنی اسے سنگسار کر دیا جائے گا. پتھر مار کر یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ بوڑھا ہے, پتھر مار کر جیسے جوان کو ختم کر دیا جائے گا, قتل کیا جائے گا, اسی طرح یعنی وہ عمر رسیدہ کو کے ساتھ بھی اس کا حکم یہ ہے. ابھی آیت کا ٹکڑا تو باقی نہیں ہے لیکن حکم باقی ہے. تیسرا حکم بھی نہیں, آیت کا ٹکڑا بھی باقی نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جن عورتوں کو حرام قرار دیا کہ حرمت علیکم امہاتکم, کہ یعنی تمہاری مائیں, تمہاری بہنیں, تمہاری یعنی بھانجیاں بھتیجیاں, وہیں پر یہ بھی فرمایا وامہاتکم اللاتی ارضعنکم, اور تمہاری وہ مائیں کہ جس نے تم کو دودھ پلائی وہ بھی حرام, اور وہ جو ان سے ہونے والی اولاد جو رضائی بہن وغیرہ وہ بھی حرام ہو جاتی ہے. تو ارضعنکم تو دودھ پلانے والی ماں رضائی یعنی وہ بھی رضائی ماں بن جاتی ہے. تو چنانچہ کتنا دودھ پلانا تو بتایا گیا کہ ابتدا میں حکم دیا گیا تھا. ایک بعض روایتوں کے مطابق 5 گھونٹ یہ لفظ آیا تھا, 5 رضعات, بعض روایت میں 10 رضعات نے 10 گھونٹ, یعنی یہ حرمت کب ہوتی ہے 5 گھونٹ پی لے. بعد میں یہ ٹکڑا منسوخ کر دیا گیا. ابھی آیت نہیں ہے قرآن کریم میں, آیت تو ضرور ہے وہ تمہاری ماں جس نے دودھ پلایا لیکن اتنے گھونٹ پلائے وہ آیت کا ٹکڑا نہیں ہے. اب یعنی یہ تلاوت جیسے منسوخ کر دی گئی حکم بھی منسوخ کر دیا گیا. اب 5-10 کی شرط نہیں ہے, یعنی 1 گھونٹ بھی پی لے تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. حکم یہ دیا گیا کہ 1 گھونٹ بھی پی لے تو اس کے لیے یعنی کوئی تعداد کی حد نہیں ہے. اگر اس کے حلق سے کسی کا دودھ اتر گیا اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے وہ, اور وہ اس کی بیٹیاں بہنیں بن جاتی ہیں, ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ یعنی پہلا جو حکم عام ہے کثرت سے کہ اللہ مصلحتوں کے اعتبار سے مختلف احکام نازل فرماتا ہے, یہ کہ تلاوت تو ہے حکم نہیں ہے. مثال کے طور پر عورت جب اس کا شوہر انتقال ہو جائے اس کی عدت پہلے ابتدا میں جاہلیت, کیونکہ بہت سی چیزیں جاہلیت میں جو چل رہی تھی اسلام کے بعد بھی کرے. ایک ہی دن میں اگر اسلام کہتا نماز پڑھو, شراب چھوڑ دو, روزہ رکھو, حج کر دو, ایک ہی دن میں جو دنیا کی سب سے زیادہ خونخوار قوم, دنیا کی سب سے زیادہ یعنی مطلب ہے کہ اخلاقی اعتبار سے زندگی قوم, ایک ہی دن میں فرشتہ بن جاؤ, تو یہ اسلام کے اول حکمت چاہتا ہے. اس لیے اللہ نے ایک کے بعد دیگر احکام یعنی نازل فرماتا رہا. تو چنانچہ حکم یعنی یہ جاہلی سے چلا آ رہا تھا. کیا چلا آ رہا تھا؟ عورت 1 سال تک, اور بھی 1 سال تک بھی کیسے اس پہ ظلم کیا جاتا تھا, اسے گھر میں باندھ دیا جاتا تھا. یہ تو اسلام نے آ کے ظلم کو ختم کر دیا, لیکن 1 سال کی مدت ابھی باقی تھی عدت کی. تو آخری میں یعنی 1 سال تک نقفے کی بھی عدت. اب لہذا جہالت کی بنیاد پر مثال کے طور پہ کوئی اگر وکیل دیکھ لے, مطلب
غیر مسلموں سے بحث نہیں ہے، مسلمان بھی، ارے قرآن میں 1 سال لحاظ 1 سال تک نفقہ دیا جائے، جہالت۔ اس لیے تفسیر پڑھنے کے لیے ایک یہ بغیر یعنی قرآن پڑھنے کے لیے بغیر اس کی تفسیر احکام کے سے تعلق رکھنے والی باتیں بغیر تفسیر پڑھے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ حکم تھا، بعد میں اللہ نے حکم کیا نازل فرمایا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن اس کی عدت قرار دی گئی، 4 مہینے۔ بعد میں قرآن آیت کریم کی آیت اتری کہ جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا اس عورت کی عدت کیا ہے، 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن تک کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، اور جو عدت کے احکام اس پر لازم آئیں گے۔ اب یہاں اب یہ لیکن قرآن کریم کی آیت موجود ہے، کون سی؟ وصیۃ لازواج متاع الی الحول غیر اخراج، متاع الی الحول، ایک سال تک نان نفقہ بھی دیا جائے گا، اب اس کو نہیں نکالا جائے گا۔ قرآن کریم کی آیت ہے دوسرے پارے میں، یہ بھی دوسرے پارے کی آیت ہے، اتفاقاً یہ الذین یتوفون کے رکوع کے بعد ہی کے رکوع میں یہ آیت ہے موجود، تو لہذا کیا بولتے ہیں آیت موجود ہے لیکن حکم موجود نہیں۔ اسی طرح جب کسی کے انتقال کا وقت آئے، والدین کے لیے وصیت کرے، کوئی جہالت سے بولے کہ دیکھو والدین کے لیے وصیت کا حکم آیا ہے، لہذا یہ گھر میرے والد کو، گھر میرے والدہ کو جائز حرام ہے، ناجائز ہے۔ کیوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اعلان فرما چکے، یہ کب تھا جب کہ والدین والد کے حصے اسلام میں مقرر نہیں کیے گئے تھے۔ جو قوم کسی کو حصہ ہی دینے تیار نہیں ہوتی تھی تو ان کے لیے ابھی فوراً حکم نہیں دیا گیا، ان کے لیے صرف یہ کہ پہلے تو ان کو والدین کی محبت پیدا کی گئی، والدین کے لیے وصیت کرو مرتے وقت۔ اب جب ان کو محبت پیدا ہو گئی، اسلام سے احکام کے قریب آتے گئے، اب بالکل یہ آخری حکم دیا گیا کہ ٹھیک ہے اب تم یعنی مرنے کے بعد والد کو اتنا حصہ دیا جائے، خود قرآن میں موجود ہے، والدہ کو اتنا حصہ دیا جائے، یعنی مطلب یہ کہ بیٹے بیٹیوں کا حصہ یہ ہوگا، سب کے حصے مقرر کر دیے گئے۔ بیوی اگر انتقال کر گئے تو شوہر کا حصہ یہ ہوگا، شوہر انتقال کر جائے تو بیوی کا حصہ یہ ہوگا۔ جب متعین کر دیا گیا، اللہ کے حبیب نے اس کی تفسیر بیان کرتے فرمایا اب سے لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں، کوئی مرتے خود نہیں ہو سکتا کہ میرے بیٹے کو فلاں کر دیا جائے، میری بیٹی کو فلاں کر دیا جائے، یعنی میرے مرنے کے بعد زندگی میں جو چاہے دے سکتا ہے، وہ بھی انصاف سے کام لے اس میں، لیکن مرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بننے کے فلاں فلاں کو ملے گا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، شریعت جو کہتی ہے اس کے مطابق دیا جائے گا۔ آج کل یہ مسائل نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کبھی بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، ارے انہوں تو بول دیے تھے بننے کے فلاں کو دے دیا جائے، نہیں ملے گا۔ ہاں زندگی ہی میں خالی کہنے پر نہیں بلکہ عملاً پورا مکمل اگر اس تصرف میں دے دیا گیا تو بھی ہو جاتا ہے، لیکن ایک صرف وصیت کر دی گئی، منع دیا گیا۔ تو وصیت کس کو؟ وصیت ان کو کہ جن کو ان کے مرنے کے بعد جائیداد میں حصہ نہیں ملتا، ان کے لیے وصیت۔ جیسے مثال ہے بھائی کو جائیداد حصہ نہیں ملتا، بڑے احسانات ہے، پڑھایا لکھایا اور بہت کچھ خرچ کیا، والد کے انتقال کے بعد بول سکتے کہ میری جائیداد، وہ بھی کتنا 1/3 کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 20% دے سکتے، 10% دے سکتے۔ کوئی کہے دے میری نصف جائیداد میرے بھائی کو ملے، جائز نہیں ہے، اور اگر نصف بھی لکھ دیا تو ملے گی کتنی؟ 1/3 کا مطلب 33 پیسے چلر، 100 روپے میں سے 1/3۔ کوئی اگر کوئی اور بھائی دوست ہے اس نے سہارا دیا اور معلوم ہے کہ کوئی سہارا نہیں تھا، نہ بھائی تھے نہ کچھ تھے، اور انتہائی اس کی بہت شفقتیں ہیں یا ماموں چاچا وغیرہ، تو اس نے وصیت کی، وصیت کرنا جائز ہے کہ میری کتنی بڑی جائیداد میں جو اس کے احسانات ہے اسے بھی حصہ ملے، تو کتنا حصہ دیا جائے گا اس کو 1/3، زیادہ کم، جتنا کم یعنی مختص کا اتنا ہی دیا جائے گا، اگر زیادہ وصیت کیا تو 1/3۔ اب یہ حکم یہ احکام ہے، تو قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ احکام کے بارے میں، اور نصیحتیں وغیرہ وغیرہ اس کے لیے تو اب یقیناً اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن احکام کے بارے میں معلوم کر لیا جائے کہ یہ حکم باقیہ نہیں ہے۔ اس لیے بتایا گیا کہ ہر کس و ناقص کو بھی تفسیر بیان کرنے کا حق نہیں ہے، خالی قرآن کا ترجمہ آ گیا، میں اردو کی بہت سی کتابیں تفسیر بیان کرتا ہوں، نہیں ہوگا جب تک کہ اتنی صلاحیت نہ ہو، جب تک کہ عالم نہ ہو۔ اس لیے بتایا گیا کہ ایک شخص یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، خلیفہ راشد کے زمانے میں کوفے کی مسجد میں تفسیر بیان کر رہا تھا، آپ پہنچے تو کیا کر رہا؟ تفسیر۔ فرمایا تو ناسخ و منسوخ کو جانتا؟ کون سے احکام منسوخ ہو چکے، کون سے احکام باقی ہے، نہیں جانتا، تو آج سے اس مسجد میں تفسیر بیان کرنے کا تجھے حق نہیں ہے، اس کو آپ نے نکال دیا۔ آج سے تو کبھی کیوں کہ جس کو ناسخ و منسوخ ہی نہیں ہے تو خود بھی یعنی گمراہ ہوگا، دوسروں بھی گمراہ کرے گا کہ کون سا حکم باقی ہے، کون سا حکم باقی نہیں ہے۔ اس لیے آج جو لوگ حدیث دانی کا دعویٰ کرتے ہیں احتیاط کرے، اس لیے کسی نہ کسی امام کی تخلیص ضروری ہے۔ اب یہ حدیث کے بعد لکھا، اب قرآن کی آیت جو پڑھی گئی اس کے بعد لکھا ہے یہ منسوخ ہے، نہیں، یہ تو اس کے لیے علم چاہیے۔ اس لیے حدیث یعنی کوئی حدیث میں آ جائے، نہیں حدیث میں آ گیا صحیح، ارے صحیح حدیث مانتے ہیں لیکن منسوخ ہے تو صحیح حدیث یعنی پر عمل کیسے کیا جائے گا؟ آپ بار بار کہتے ہیں کہ بخاری میں آیا، بخاری میں، ٹھیک ہے بخاری میں آیا، لیکن یہ اس سے ایسا ایک روایت ہو سکتی ہے منسوخ نہیں بھی ہو، یا ہے کہ منسوخ بھی ہو سکتی ہے، بعض منسوخ نہیں ہوتی، بعض اس سے بڑھ کر
تاکید والی روایت ہوتی ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا. اس لیے کسی صحیح حدیث کو دیکھتے آپ نہیں کہیں گے کہ آپ کا مسئلہ غلط ہے کیونکہ صحیح حدیث موجود ہے. صحیح حدیث منسوخ بھی ہو سکتی ہے, صحیح حدیث منسوخ بھی ہو سکتی. تو اس لیے کیا بولتے ہیں یہ جو عموماً لوگ دھوکہ دیکھا دیتے ہیں کہ بھائی آپ حدیث کے خلاف کریں, حدیث کے خلاف کریں. ارے حدیث تمہیں معلوم ہی نہیں ہے, خلاف کہنا تمہارا غلط ہے. جیسے مثال کوئی ابھی آیتیں بتائی گئی قرآن کے خلاف کر رہے, قرآن میں تو یہ ہے, تمہیں قرآن کی آیتیں معلوم ہوتی تو پتہ چلتا نا. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ کون سا حکم یعنی دیا جائے. لوگوں کے یعنی حالات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کی حکمتوں کو خوب جانتا ہے. ایک تو یہ کیا ہے, اللہ کی حکمت ہے, یہ بندوں کی مصلحت کے اعتبار سے. خود شراب کا حکم 2-3 یعنی مرحلوں میں یعنی اللہ تعالیٰ سے حرام کیا. پہلے تو اس کی برائی کو ذہن میں بٹھایا گیا, اس کا بھی بتایا گیا کہ پی سکتے ہیں لیکن نماز کے وقت نہیں. اس کا بھی کہا جائے کہ اب بالکل شراب ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی, شیطان کے اعمال ہے. تو اس طرح اب رہا ایک منسوخ کے بارے میں آپ سن چکے تھے, یہ بھی سن لیجئے کہ کبھی تو کبھی تو اس پہ عمل بھی نہیں ہوتا, ایسا بھی ہوتا ہے, منسوخ کر دیا جاتا ہے. اب عمل ہی نہیں کیا گیا تو اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت اللہ کے حبیب کی عظمت کو بتانا مقصود ہے. بھلے وہ کیا ہے؟ معراج میں کتنی نمازیں دی گئی؟ 50. زمین پہ حکم آیا نہیں آیا؟ ابھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے, اللہ نے کیا دیا؟ 50 نمازیں. آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی. بخاری شریف کی روایت ارجی الی ربک فاسأل التخفیف, اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں جائے گی اور تخفیف کا سوال کیجیے. ابھی حکم آیا ہی نہیں, کسی نے 50 نمازیں نہیں پڑھی, حکم آئی نہیں, ابھی آسمان میں ہی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے ابھی یہ گفتگو جنود ہوئی, پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا, ہوتے ہوتے ہر مرتبہ ایک ہی کہتے رہے, ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئی, 50 کے بجائے 5 کر دی گئی. تو حکم ابھی زمین پہ نہیں آیا, کسی نے عمل نہیں کیا. یہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی 50 5 ہو جانے والے ہیں, پہلے 5 کیوں نہیں دیا؟ اللہ کے علم میں تھی نا یہ بات کہ 50 نہیں رہنے والے ہیں جو میں حکم دے رہا ہوں 5. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے میرے حبیب کا مرتبہ میرے پاس اتنا ہے کہ حبیب صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ میری بارگاہ میں بار بار آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں. کیونکہ بخاری کی روایت ہے وہیں سے نہیں کیے, وہاں سے بھی کر سکتے تھے, کیونکہ اللہ کے حبیب یہاں سے بھی کر کے بہت سی باتیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے, اللہ نے قبول کیا. وہیں سے موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوتی یہ کہہ سکتے تھے, اے اللہ یعنی مطلب ہے کہ بنی اسرائیل عمل نہیں کر سکے, موسیٰ کا بیان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, میری امت کے لیے تخفیف فرما دے. نہیں, بخاری کی روایت ہے ارجی الی ربک فاسأل التخفیف, آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے. واپس مطلب جہاں سے آئے تھے وہاں, ریٹرن ٹو یور لارڈ فاسأل التخفیف, آسک فار دا کنسیشن, اور تخفیف کا سوال کیجیے. باضابطہ یہ الفاظ ہے یہ, اور اب اللہ کے حبیب جاتے ہیں بار بار. اب موسیٰ علیہ السلام, اب وہ تو آپ معراج کے موقع پہ آپ سن چکے, آخر ایک جلال والے نبی کو اس امت پر رحم و کرم کی بات بار بار ابھی یہاں تک کہ ایک نہیں 5 نہیں کئی مرتبہ بھیج رہے ہیں. کیوں آیا؟ ایک تو یقیناً ہر نبی کے دل میں امتیوں کے بارے میں رحم ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ جو کوہ طور پر جو دعا مانگی گئی تھی اللہ کے دیدار کا, آج قبولیت کا وقت آیا. اگر میں رب کو نہ دیکھا تو کیا ہوا؟ ان آنکھوں کو دیکھ لو جس نے بار بار رب کا انتظار کیا ہے. آج طور کی دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا تھا, اس لیے آپ نے کیا. تب رہا یہ اس کے بعد میں عرض کر رہا تھا ہاں کہ بولیں گے پھر جب وہ حکم باقی نہیں ہے پھر قرآن میں رہ کے کیا فائدہ؟ یہ ہمارے ایمان کے امتحان کے لیے, ہمارے ایمان کے امتحان کے لیے کہ تلاوت کا جو ثواب ہے تو ملے گا, باوجود حکم نہیں ہے. ہر حرف پر جو نیکی 10 نیکیوں کا وعدہ ہے برابر ہے, وہ باوجود حکم نہیں ہے. الف لام میم کیا معنی جانتے؟ الف لام را کیا معنی جانتے؟ پھر کیا فائدہ؟ فائدہ نہیں. فائدہ ایمان کا امتحان ہے. صرف جو جانتے ہیں اسی پر ایمان لائیں گے, جو نہیں جانتے اس پر ایمان لائیں گے. 2 پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے. جو جانتے ہیں اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے, جو جانتے نہیں ہیں اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. یہ ہمارے ایمان کے امتحان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل نزلہ, آپ اعلان کر دیجئے اس کو تو رب کے پاس سے جبرائیل علیہ السلام نے لایا. نزلہ روح القدس, روح القدس کیوں میں نے فرمایا؟ روح کئی جگہ روح آیا, قدس کیوں فرمایا؟ یہ لانے والی جو روح ہے حضرت جبرائیل ہے, یہ گناہوں سے پاک, انہوں نے کوئی خلط ملط نہیں کیا, انہوں نے اپنے طرف سے کوئی گڑبڑی نہیں کی, یہ نسیان بھی نہیں ہوا, بھولے بھی نہیں. اس لیے اللہ نے مزید اس قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے روح القدس فرمایا. روح کس کو کہتے ہیں؟ حیات. ان کا نام روح کیوں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب کہ ایک حیات, روح سے انسان کی جسم کی حیات ہے اور وہی سے ایمان کی حیات ہے.
اس لیے اسے روح کہا گیا، اور وہی لانے کا جو ذریعہ ہے اس لیے وہی کو بھی روح کہا گیا ہے ایک مقام پر، یعنی ہم نے روح کو نازل اوحینا الیک روحا من امرنا، ہم نے روح کی وحی کی، اور جو روح کا ذریعہ ہے ایمان کی یعنی حیات کا، ان کا بھی نام کیا رکھا گیا؟ روح الامین، روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو اب یہاں اور ایک بات کہ اللہ کے حبیب پر اتنا الزام کہ آپ نے گھڑ لیا ہے، کہ کتنا سخت یعنی مطلب ہے کہ یعنی آپ کی توہین تھی، اللہ نے اپنے حبیب کی تسلی کا سامان فوراً فراہم کر دیا۔ کیا فرمایا؟ قل نزلہ، ایک تو یہ خود کافی تھا کہ آپ اعلان کر دیجیے اللہ نے حق، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے بھیجا ہے جبریل کے ذریعے آپ تک، یہی نہیں، یہ فرمایا من ربک، یہ آپ کے رب کی جانب سے آیا، وہ تو من رب العالمین فرما سکتا تھا، سارے عالمین کا رب ہے، لیکن من ربک کا فرمانے کہ دیکھو کہ سارے عالمین پر نماز اسی کی ہے، سارے عالمین میں سب سے بڑھ کر نمازش تو آپ پر ہے، اس لیے آپ ان کے کہنے سے غمزدہ مت ہوئیے، اس لیے اپنی ربوبیت کی نسبت کدھر فرمائی؟ آپ کے رب، من ربکا، من ربکم مانے سارے جہانوں کا رب، رب العالمین، من ربکا والے تو صرف آپ کا، آپ ہی کا رب ہے۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ رب تو سبھی کا ہے، لیکن جس پر سب سے بڑھ کر عنایتیں ہیں وہ یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی جہاں میں ہے تو اے حبیب آپ ہے، اس لیے آپ کی اللہ نے اپنے حبیب پاک کی تسلی کے لیے یہاں پر میرے ربی کا فرمایا۔ یہی نہیں، اس پورے رکوع میں 3 مرتبہ فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کا کہنا کافی ہے، اس آیت کے آخر میں ان ربک الذین ہاجروا ان ربک من بعد غفور، ایک نہیں 3 مرتبہ صرف ایک رکوع کے اندر آپ کا رب، آپ کا رب۔ تو کس حد تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے۔ کس لیے نازل کیا؟ یعنی تاکہ اہل ایمان کے ایمان کو مضبوط کرے، کس بات پر؟ کہ وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یقین حکیم ہے اور قرآن خود حکمت والا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے وہ حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس لیے۔ اور یہ کس لیے نازل کیا گیا؟ ہدایت کے لیے، تاکہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے، اور ہدایت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کا نتیجہ ہوتا ہے بشرا، بشارت، جو ہدایت پر عمل کرتا ہے اسے جنت کی بشارت ہے۔ اس لیے قرآن کے یہاں 3 صفتیں بیان کی گئی۔ ایمان پر مضبوطی، یہ کلام کیوں ہے؟ تاکہ ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے۔ دوسرا اس کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت پر قائم رہے، ہدایت کا تعلق ایمان سے بھی ہے، ہدایت کا تعلق عمل سے بھی ہے، تاکہ تاکہ ان کا ایمان مضبوط رہے، تاکہ ان کا عمل مضبوط رہے، اور نتیجتاً کیا ہوگا؟ بشارت کس بات کی؟ اللہ کے تقرب کی، اللہ کی رضامندی کی۔ بشرا للمسلمین، مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ اب رہا یہ کہ یہاں نقطہ کیا ہے کہ الذین آمنوا، ایمان والے، اور اس کا ہدی و بشرا مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان اور مومن دونوں ایک ہی ہے اصطلاح میں، اصطلاحی طور پر جو کل مسلمین مومن، کل مومن مسلمون، ہر مومن مسلمان ہے، ہر مسلمان مومن ہے، لیکن لغوی اعتبار سے مسلم بسا وقت یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو دل میں کیفیت یقین کی اتنی اعلیٰ نہ ہو لیکن اسلام کے اعمال بجا لا لیتا ہے، اس کو لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے ایمان ایک بڑی کیفیت کا نام ہے۔ اس لیے جہاں ثبات قدمی کا لفظ آیا وہ ایمان کہا گیا، یعنی بڑا درجہ ہے۔ ثبات قدمی مانے استقامت، اور جہاں ہدایت کی ضرورت ہے عمل کر مزید یعنی عمل کی ضرورت ہے، وہاں ہدایت اور بشرا۔ اور بشرا کیوں؟ اس لیے کہ جو ابھی اس منزل پہ نہیں پہنچے وہ بشارتوں سے عمل کرتے ہیں، انہیں بشارت کیا کرتی ہے؟ ان کے اندر ہمت پیدا کرتی ہے آگے بڑھنے کی، نماز پڑھے تو یہ ثواب ہے، فلاح کیے تو یہ ثواب ہے، اور جو ایمان کے اعلیٰ درجے پر ثواب نہیں دیکھتے، اللہ کا حکم ہے ہم اس کے بندے ہیں، ہمیں اس کی بندگی کرنا ہے، خواہ وہ ثواب دے یا نہ دے، جتنا دے وہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ اس لیے یعنی یہاں ثبات قدمی کے لیے لفظ ایمان کا لفظ لایا گیا، ہدایت و بشرا کے ساتھ مسلمان کا لفظ لایا گیا۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ اب دیکھیں کہ ہر طرف سے یعنی جب مشرکین اور کفار اسلام کا قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے تو عموماً مخالفین کی عادت ہوتی افترا پردازی، جھوٹ سے کام لیتے ہیں، بہتان سے کام لیتے ہیں، یعنی جو چاہے کہتے ہیں۔ یہ جب یعنی کوئی قوم بوکلاہٹ کا شکار ہوتی ہے تو ایک بات پر قائم نہیں رہتی۔ تو کبھی انہوں نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ یہ نبی جادوگر ہے، کبھی تو انہوں نے کہا مجنون ہے، کبھی کچھ کہا، اور یہاں انہوں نے ایک عجیب بات کہی دی، انتہائی حد درجے بری بات وہ کہی دی کہ یہ نبی یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، بلکہ یہ نبی یہ بعض جو مکے میں رہنے والے جو ماہرین ہیں، جو توریت انجیل وغیرہ کے، ان سے یہ کلام کو سیکھ کر مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، نعوذ باللہ۔
تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم ضرور جانتے ہیں کہ یہ کیسی بکواس کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ انہم یقولون انما یعلمہ بشر، ایک بشر انہیں سکھاتا ہے، ایک انسان انہیں سکھاتا ہے، اور وہی نبی اللہ کا کلام نہیں، وہی سیکھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں، عربوں کو بتاتے ہیں، کہ اہل مکہ کو بتاتے ہیں۔ تو ایک بات یہ بتائی گئی کہ یہ آخر انہوں نے کیوں کہا، بتایا گیا کہ مکے میں چند غلام تھے جو عرب نہیں تھے، دوسرے ملکوں سے آئے تھے، جیسے ملک روم، ان کی زبان سریانی عبرانی جو توریت انجیل کی زبان تھی، اور یہ کون تھے؟ اس میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ تھی، 4-5، ایک یہودی بھی تھا۔ اس طرح کسی تفسیر میں کسی کی تفسیر کچھ مختصر یہ کہ نام سے بحث نہیں ہے، بہرحال ایک عیسائی ہو کہ یہودی، تقریباً 5-6 لوگ مکے میں رہتے تھے جو عربی زبان اچھی طرح بول نہیں سکتے تھے، کیوں؟ ان کی مادری زبان عربی نہیں تھی، وہ روم وغیرہ سے منتقل ہوئے تھے۔ تو اس میں مختلف نام آئے ہیں، کسی کا نام جبر ہے، کسی کا نام بلعام ہے، کسی کا نام عائش ہے، کسی کا نام یعیش ہے۔ تو کوئی کہہ دیتا ہے کہ عائش سے سیکھ کے یہ اللہ کے حبیب ایک کلام پیش کرتے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ جبر سے سیکھ کر اللہ کے حبیب کلام پڑھتے۔ بات یہ تھی کہ اس میں چند غلام مسلمان ہو گئے تھے جو اللہ کے حبیب کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور یہ عرب کی قوم جاہل قوم تھی، کیونکہ مطلب پڑھنے سے واقف نہیں ہے، تو تھوڑا بہت چھت بچ جو پڑھتا تو سمجھتے کہ بہت بڑا پڑھا لکھا ہے، جیسے گاؤں میں بھی ہوتا تھا کہ نالج کا معمولی رہتا ہے، لیکن کیونکہ کچھ بھی نہیں جانتا اس کے مقابلے میں جب یہ تھوڑا بہت جانے والا رہتا ہے تو سمجھتے کہ یہ علم کا سمندر ہے۔ اسی طرح ان غلاموں کی طرح نعوذ باللہ کہ یہ غلاموں سے سیکھ کے یہ کہتے ہیں، تو حقیقت یہ تھی کہ یہ ایک بعض ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کے حبیب سے کبھی ملاقات ہو جاتی، کیوں اب اللہ کے حبیب ملتے؟ کیونکہ جب توریت انجیل سے جب واقف ہے تو زیادہ تر سے ہدایت کا مطلب یہ کہ قبول کرنے کی صلاحیت اس میں مشرکین سے زیادہ بڑھ کر ہوتی تھی، یہ مسئلے سے ملتے۔ یہ کہ بعض لوگ اسلام لا چکے تھے، بعض غلام تو اللہ کے حبیب کے پاس قرآن سیکھنے آتے تھے، تو یہ نعوذ باللہ کہتے تھے کہ یہ پڑھانے کے لیے آ رہا ہے نعوذ باللہ۔ تو بلکہ بعض غلام سے پوچھا گیا، بعض روایت میں آتا ہے کہ کیا تو نبی کو سکھاتا؟ نعوذ باللہ اس نے کہا کہ نہیں، میں نبی سے تو قرآن سیکھنے کے لیے جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تو یہ کہ اس کی تردید کرتے ہوئے ایک واضح دلیل پیش کیا، یہ وہ قرآن ٹھیک ہے ان کا بنایا ہے نا، یہ غلام کا بنایا ہوا ہے، یہ فلاں کا بنایا ہے، تم کہہ رہے ہیں تو تمہاری زبان عربی ہے، اس کا مقابلہ لاؤ، اس کا زبان اسی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں اس کی زبان اجمی ہے، یہ واضح عربی زبان میں ہے۔ تو اب جب قرآن کا بار بار دوسرے مقامات پر اللہ چیلنج دے رہا ہے ایسا کلام لاؤ، اگر یہ انسانی کلام ہوتا تو تم اس کا جواب لا سکتے۔ یہ خود تمہاری جھوٹ سراسر یہ ہے کہ عربی زبان ایسی فصیح عربی زبان ہے کہ جس کا مقابلہ تو بڑے بڑے عرب کے فصحا سردار بھی نہیں کر سکتے، تو کیسے غلام کو، کیسے اجمی کو، کیسے رومی کو اس بات کی صلاحیت پیدا ہوگی اتنا فصیح بلیغ کلام بنا لے۔ دوسرا یہ اگر یہ کہتا چیلنج کے وقت وہ شخص آ جاتا اور کہتا کہ دیکھو میں بنا سکتا، میں نے بنایا۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن ایک ہی وقت میں پورا نازل نہیں ہوا، 23 سال میں ہوا، تو جب 23 سال میں نازل ہوا تو نعوذ باللہ اگر اللہ کے نبی کسی سے سیکھتے تو بار بار آنا جانا پڑتا، تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہتی، سب کے سامنے واضح ہو جاتی، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے حبیب کو کسی سیکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کا سکھانے والا کون ہے؟ سارے جہانوں کا مالک اور رب۔ اس موقع پر یہاں حضرت صاحب تفسیر روح المعانی نے پیاری بات کہی کہ نعوذ باللہ کیسی نسبت آپ کی یہ لوگ کرتے ہیں کہ ان کی عظمت کا عالم یہ ہے ما کونہی معدن لعلوم الاولین والآخرین، اولین و آخرین کے علوم کے تو آپ منبع ہے۔ کیوں کہ پورے جو زمان جو گزر چکے اس میں اس کی غیب کی خبریں ہیں، جو قیامت تک آنے والی بہت سی باتیں بتائی گئی، اشارہ کیے گئے۔ تو ایسا کلام کس کو صلاحیت ہے کہ زبان تو زبان، پھر زبان اپنی جگہ ہے، پھر سارے علوم و فنون کا مالک، اور وہ چھپ کے رہ جائے؟ تو یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حقائق بتاتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ ایمان نہیں لاتے کا مطلب ہے کہ ہٹ درمی کا اختیار کرتے ہیں، کیونکہ کس کے تناظر میں بات چل رہی؟ ایسے ہی کافروں کے جو افطرا پردازی، ورنہ عام کافر کے بارے میں ہوتا تو کوئی کافر ایمان ہی نہیں لاتا۔ بات ہے کہ اللہ دینا کا مطلب جو کا جیسے انگلش میں ریلیٹو پرونون کہتے ہیں، جب اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کوئی مختص ہو گئی جماعت، وہ لوگ کہ جن کا بھی ذکر کیا گیا، ترجمہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے کون ہوں گے؟ کہ جن کا یہ تناظر میں بات چل رہی ہے، تو ہم اللہ کی آیت پہ ایمان نہیں لاتے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ کب؟ جب کہ ہٹ درمی کا شکار ہوتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں،
جھوٹ سے کام لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، آگے چل کے وہ آیت آئے گی جب مہر لگا دی جاتی ہے تو ایمان کی توفیق انہیں نہیں ملتی، چھین لی جاتی ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ کی آیات پر یعنی جھوٹ کی تہمت کون لگاتے ہیں؟ جو اللہ کی آیت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی کافر ہی اللہ کی آیات میں جھوٹ کی تہمت لگاتے ہیں، یعنی بلکہ یہ نعوذ باللہ حضور کی طرف افطرا بردازی کی نسبت کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا مفتری ہے، یہی افطرا پرداز ہے، یہی لوگ افطرا پرداز ہے کہ نبی کی شان تو اعلیٰ و عرفہ ہے، تو یہاں تک کہ اللہ نے ان نبی کی شان و عظمت کو بتانے کے لیے پوری تاکید کے ساتھ کہا کہ وہی جھوٹے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سیدھا سادہ کلام، یہ لوگ جھوٹے ہیں، اولئک کاذبون، ایسا نہیں، اس کو کہتے ہیں حصر۔ حصر کا مطلب یہ کہ بالکل، یعنی مطلب جیسے انگلش میں اونلی جب کہا جاتا ہے کہ بالکل یہی، دوسرے نہیں، تو اونلی کہا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں حصر۔ حصر کے ساتھ فرمائیں وہی جھوٹے ہیں، تو کافروں کو جھوٹے کیوں قرار دیا گیا؟ کوئی کافر ظاہری اعتبار سے جھوٹا نہ بھی ہو تو اس کا کفر خود یہ کافی ہے کہ جھوٹا ہے، کیوں؟ اللہ کے علاوہ دوسرے کو خدا قرار دے رہا۔ حصر کے معنی یہ ہے کہ یہی نہیں، کوئی دوسرے نہیں، یہی ہے۔ اب لیکن قرآن ایسا کیسا کہا دوسرے نہیں یہی ہے؟ تو بتایا گیا کہ صرف جھوٹا حقیقت میں کافر ہی ہو سکتا ہے، اور یہ تو ان کے سردار ہے، یہ تو ان کے سردار ہے، تو ایک مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن جھوٹ کہہ رہے ہیں نا، اب بولیں گے تو وہ اس لیے کامل مومن نہیں، سچے مومن نہیں۔ اس لیے بتایا گیا کہ مومن اور بھی گناہ کر سکتا، گناہ نہیں کرنا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ بتایا گیا، اتنی تاکید آئی ہے، مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں یہاں تک پوچھا گیا اللہ کے حبیب سے، یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، مطلب ہونا اچھا ہے یہ نہیں، مطلب مومن سے دیکھا گیا کہ بعض بزدل بھی ہوتے ہیں، مومن بزدل ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ پھر حضور سے پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، بعض کے دلوں میں پھر بھی وہ فطری طور پر کتنا کہہ رہے پھر بھی کچھ بخل رہتا ہے، لیکن بخل اچھی چیز نہیں ہے، یہ تعریف نہیں ہو رہی، لیکن مومن سے ہو سکتا ہے، یہ گناہ ہو سکتا ہے، مطلب یہ گناہ ہو سکتا ہے، تو مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کے بھی فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ جھوٹ ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، اور یہ بات ہمارے معاشرے میں آج پھیلی ہوئی ہے۔ باقی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایمان کی سلامتی باقی رہے، اللہ کے حبیب کے فرمان کے ہم یعنی مطلب ہے کہ یعنی تفسیر بنے، تو بہر صورت ہمیں جھوٹ چھوڑنا ہوگا۔ کیوں؟ بتایا گیا کہ جھوٹ بولنا کس کی نشانی ہے؟ کافروں کی، اور دوسری احادیث میں منافقین کی۔ جھوٹا کون ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے۔ منافق کی تین چار نشانیاں بتائی گئی، ان نشانیوں سے ایک کیا ہے؟ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، اس لیے بتایا کہ جھوٹ اتنی بات، اس لیے تاکید کے ساتھ فرمایا یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ بس کہ ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت، اللہ کے حبیب کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اب آگے چل کر بتایا گیا کہ جو اسی قرآن، اسی اللہ کے حبیب پر ایمان لانے کے سلسلے میں جن مسائل کا شکار ہوئے اور یعنی کیسے کیسے مصیبتوں کو انہوں نے سہا، اور پھر اگر کوئی ایسی مجبوری کے عالم میں کسی کو مجبور کر دیا گیا کفر یا کلمہ نکالنے پر، ان کا حکم کیا ہے، تو اس کی تمام تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ اسی رکوع کے بقیہ حصے میں آنے والی ہے انشاءاللہ۔ آئندہ اس کے بارے میں درس دیا جائے گا۔ آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کریم کی عظمت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور حقیقت میں آئے اللہ ہمارے حق میں قرآن ہماری ایمان کی ثبات اور ہماری ہدایت اور بشارت کا سبب بن جائے، ہمیں اپنے عوامر کا پابند، نواہی سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، اور ہماری بات میں خشوع و اخلاص عطا فرما، اور ہمیں اخلاص سے خال کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا قاتل بالخیر صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔